ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان پہنچتا ہے اس کو بولتے ہیں مقام رضا. یعنی اب وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور تو کیا سوچ رہا ہے. پروردگار میرا سوچنا کیا ہے اور تیرا سوچنا کیا ہے. یہاں پر بندہ اس قدر پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, پروردگار کے فیصلے کے مطابق ہو جاتا ہے کہ اب پروردگار کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ہم کچھ اور سوچ رہے تھے اور پروردگار کی بات پہ راضی ہوئے جا رہے تھے. نہیں, یہاں پر انسان اپنے دل کو اتنا زیادہ راضی بنا لیتا ہے, اتنا زیادہ خوش کر لیتا ہے کہ اب پروردگار جب فیصلہ کرتا ہے تو یہ بندہ حتیٰ دل میں بھی اس خوشی کو محسوس کرتا ہے کہ پروردگار نے فیصلہ کیا ہے تو بہترین فیصلہ کیا ہوگا. اب علماء سوال کرتے ہیں کہ یہ مقام رضا حاصل کیسے ہوتا ہے. تو مقام رضا حاصل کرنے کے لیے علماء اور عرفان کے علماء بیان کرتے ہیں کہ مقام رضا وہاں سے آتا ہے کہ جہاں پر انسان ایک مشاہدہ شروع کر دیتا ہے. یعنی جیسے ہی انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچے جہاں سے ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کرنے لگے تو اس چیز کے مشاہدے کے بعد سے مقام رضا شروع ہوتا ہے. وہ مشاہدہ کون سا مشاہدہ ہے؟ کچھ علماء اس مشاہدے کو ایک الگ مقام بیان کرتے ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں. اس مشاہدے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ پروردگار کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو صفات جمالیہ کہا جاتا ہے. یعنی بندہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ جہاں سے پروردگار کے جمال کو, پروردگار کی خوبصورتی کو, پروردگار کی بیوٹی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پر انسان اپنی زندگی میں جو چیزیں محسوس کرتا ہے اس کے اندر کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے, کبھی مشکلات ہیں, کبھی چیلنجز ہیں, کبھی پریشانیاں ہیں. ابھی تک کہ آپ پریشانی کو پریشانی سمجھ رہے تھے, ابھی تک کہ آپ مشکل کو مشکل سمجھ رہے تھے, آپ اب زندگی میں جب مقام تسلیم پر پہنچتے تھے, مقام شکر و مقام صبر تک کے پہنچتے تھے, مشکل باقی تھی, مشکل بعد میں بھی باقی رہے گی, چیلنج باقی تھا, چیلنج بعد میں بھی باقی رہے گا. لیکن مقام رضا پر پہنچنے کے بعد کیا تبدیل ہو جاتا ہے؟ تبدیل یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سمجھ رہا تھا کہ ابھی مشکل آ رہی ہے, ابھی چیلنج آ رہا ہے, ابھی پریشانی آ رہی ہے, اب مشکل کو مشکل سمجھ کر نہیں دیکھتا ہے بلکہ مشکل کو یہ سمجھتا ہے, چیلنج کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. جب اللہ نے بھیجی ہے تو خوبصورت چیز بھیجی ہوگی. یعنی یہ کہ انسان مقام رضا پر پہنچتے ہی اب یہ تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا. اب یہ نہیں کہتا کہ یہ مشکل ہے, یہ اچھائی ہے, یہ بھلائی ہے, یہ پرابلم ہے, یہ چیلنج ہے, بلکہ پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے, یہ اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے, یہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے, یہ اللہ کی bھیجی ہوئی نعمت ہے. یعنی جتنی بھی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے پہلے اس کے اندر اللہ کا جمال دیکھتا ہے, اللہ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. اب خوبصورتی کو دیکھتے ہی جیسے ہی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کا عمل ہے, یہ اللہ کا فعل ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, تو اب یہاں پر جب محب اپنے محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے تو اب یہاں پر راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں یہ آیا کہ جب امام رضا کو لقب رضا مل رہا ہے تو یہاں پر امام رضا کی کیفیت یہ ہے کہ امام رضا اس زندگی کی مشکلات کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی شہادت کو دیکھتے ہیں تو خوبصورتی دیکھتے ہیں, جب کسی بھی نعمت کو دیکھتے ہیں تو خوبصورتی دیکھتے ہیں, کسی سفر کی مشقت کو دیکھتے ہیں تو خوبصورتی دیکھتے ہیں. اگر مدینے میں ہے تو بھی خوبصورت ہے, اگر وہ طوس تک کے سفر کر کے جاتے ہیں تب بھی خوبصورتی نظر آتی ہے. چلو آج پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.